اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ویسے تو انسان اپنی محنت اور کوشش سے کیا نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا جب جذبہ سچا ہو، محنت کرنے والا ہو، تو یہ پہاڑ کو بھی پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور ہر انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں خامیاں رکھی ہیں وہاں خصوصیات بھی رکھی ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی خوبیوں کو کتنا بروئے کار لاتے ہیں، ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے انتہائی شاندار عمل ہے اور بارہا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ سمجھے کہ سورۃ یاسین آپ کو اسم اعظم کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ سمجھیے آپ، کیونکہ جب آپ سورہ یاسین کو اس بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پریشانیاں نہیں رہیں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ نور باطن اور کشف جیسے اہم چیز آپ کو دستیاب ہوگی۔ اس طریقے سے یا تو آپ 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، یا 1 مرتبہ پڑھیں، یا 7 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، ورنہ 1 مرتبہ بعد نماز فجر تو آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ کچھ ویڈیو بناؤں گا میں روحانیت میں کشف کھولنے والی، نور باطن کو جگا دینے والی آیات، اور اس میں اسماء حسنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں سے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے نور باطن کے لیے، وہ سلیکٹ کیا ہے سورۃ یاسین شریف۔ اس سے نہ صرف آپ کو نور باطن حاصل ہوگا، آپ کی پریشانیاں نہیں رہیں گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کامنٹ تو ضرور کریں۔ اب آ جاتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ 11 مرتبہ درود شریف پہلے، درود ابراہیمی 11 دفعہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف کو آپ نے پڑھنا ہے، اور جس وقت آپ پہنچیں سلامن قولا من رب رحیم، آپ اس کو ایک تسبیح پوری کریں، سلامن قولا من رب رحیم، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرا کشف کھل جائے، میری باطنی آنکھ کھل جائے، اور میری مشکلیں بھی آسان ہو۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ سلامن قولا من رب رحیم۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، چھوٹے سے چھوٹا جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو 100 مرتبہ وہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر سورت مکمل کر دینی ہے۔ یہ ایک نایاب طریقہ ہے، بزرگوں کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ سورہ یاسین کو آپ پڑھیں اس طریقے سے، اور پھر کچھ عرصہ اس کو آپ اپنے ورد میں ضرور رکھیں۔ یہ نہ 2-3 دن پڑھ کے چھوڑ دیں، نہیں، کم سے کم 3 ماہ 4 ماہ اس کو اپنے اچھے رزلٹ کے لیے آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اس لیے آپ کو بڑی مختصر تعداد میں نے بتائی ہے کہ 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 7 دفعہ۔ اب تعداد آپ نے خود سلیکٹ کرنی ہے۔ آپ درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی آپ کو درود آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لے۔ تو اس کی تسبیحاں درود شریف کے آپ 3 کریں گے۔
درود شریف کی تسبیح ہم 3 کریں گے، پھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ درود بھیجنے کے بعد باقی جو صورت رہتی ہے اس کو مکمل کر کے پھر حضور کی امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں اور تمام دوستوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ایک دن ایسا آئے گا، اگر آپ پڑھتے رہے، آپ پہاڑ کو بھی آواز دیں گے تو پہاڑ بھی آپ کی بات سننے کے لیے ضرور آئے گا۔ آپ کو مالی پریشانی ہو اس کی نیت کر سکتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہو اس کی نیت کر سکتے ہیں، اور کوئی پرابلم ہو اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب مثال کی طرف آپ کی جو بھی پریشانی ہے، اگر آپ کی ایسی کوئی پریشانی ہے، صرف آپ روحانیت چاہتے ہیں، نور باطن چاہتے ہیں، تو پھر صرف نور باطن کی ہی نیت کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے سے حجابات اٹھا دے گا، جو بھی غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ دور فرما دے گا۔ دیدار رسول تو مسٹ ہے اس کو ایسے پڑھنے سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کوئی جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی زیادہ پھل پائے گا۔ ہاں، اس کو شروع کرنے کا دن بہترین دن ہے، بدھ کا دن گزار کے جمعرات کی رات کو پڑھے، جمعرات کا دن گزار کے جمعے کی شب کو پڑھے، ہفتے کا دن گزار کے اتوار کی شب کو پڑھیں۔ یہ چاند کی 14 تاریخ سے پہلے پہلے آپ اس کو شروع کر لیں۔ اب پڑھنا جو ہے آپ اس کو لاتعداد مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ دنوں کا نہ تصور، مہینہ، سال۔ تو یہ تو ایسا نسخہ آپ کو دے دیا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے کام بھی ہوتے رہیں گے اور آپ پڑھتے بھی رہیں۔ چھوڑیے گا مت اس پڑھائی کو، سب کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔